پی ٹی آئی کو بہت سی چیزوں کے لیے معاف کیا جا سکتا ہے جو اس نے کی ہیں یا نہیں کی، لیکن ایک چیز ہے جس پر یہ پارٹی خود بھی حیران ہوگی کہ یہ یہاں کیسے فیل ہو گئی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ یہ ناکامی اس ہفتے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی صورت میں سامنے آئی، جس نے اس کے بیانیے کو توپ میں رکھ کے اڑا دیا۔ عالمی طور پر ہونے والے سالانہ سروے میں کئی ملکوں میں عوام میں کرپشن کے تاثر کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے، اور اس کا ایک تفصیلی طریقہ کار بھی دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ماضی میں پی ٹی آئی اس سروے کو پی ایم ایل این اور دیگر مخالفین کے خلاف استعمال کرتی رہی ہیں، لیکن حکومت یہ دیکھ کر حیران اور خوفزدہ رہ گئی کہ اس کے دور اقتدار میں پاکستان نے اس سروے میں 10 سال میں بدترین پوزیشن حاصل کی ہے۔ سینئر صحافی فہد حسین لکھتے ہیں کہ پچھلے چند روز میں اس سروے کے مختلف پہلوؤں پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، لیکن ایک پہلو ہے جس پر کسی نے توجہ نہیں دی، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے اپنے بارے میں تاثر کو خوشائند رکھنے میں ناکامی۔ اس سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونی بھی چاہیے۔ ترجمانوں اور میڈیا مینیجرز کی پوری فوج کے ہوتے ہوئے اور مسلسل ترجمانی پر توجہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو تو بدترین صورتحال کو بھی اپنے حق میں موڑنے میں کوئی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے بالکل اس کا الٹ کیا ہے۔ ریڈ زون میں اس ہفتے ترجمان دھیرے دھیرے سامنے آتی اس تباہ کن صورتحال کو برتانے کی کوششوں میں بھاگے پھر رہے تھے۔ یہ بدترین صورتحال میں مسائل کا بہترین طوفان تھا۔ سیاسی اور معاشی طور پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران اس تین موئی مصیبت نے حکومت کے بادبانوں کو بالکل بے ہوا کر دیا ہے۔ تین موئی مصیبت: پہلے تو وزیر اعظم عمران خان نے ٹی وی پر براہ راست ایک دھمکی دے ڈالی، جبکہ انہیں صرف اپنی حکومت کی کارکردگی کو سامنے لانا چاہیے تھا، اور بحث کو ان کے میڈیا مینیجر جس جانب لے جانا چاہ رہے تھے اس سے بالکل الٹی سے باتیں لے گئے۔ دوسری مصیبت: ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے نے پی ٹی آئی کے بڑے بینر سے بنائے ہوئے بیانیے میں ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ اور تیسری گویا دوسری مصیبت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے احتسابی لشکر کے سرخیل برسٹر شہزاد اکبر بڑے ہی بے آبرو ہو کر نکالے گئے۔ بارش ہوتی ہے تو چھاجوں چھاج برستی ہے، موسلا دھار برستی ہے، لیکن پھر بھی اچھا تاثر بنانے والی چھتری بادل کے یوں کھل کر برسنے کی صورت میں بھی آسرا دے دیتی ہے۔ موجودہ ہفتے نے پی ٹی آئی کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اگر کسی یاد دہانی کی ضرورت تھی کہ روزمرہ کے مباحثوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں اس کی توجہ بڑے منظر سے ہٹا دی۔ اگر وہ تھوڑا فاصلے سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تو حکومت کے میڈیا مینیجر اس بحران میں ایک مثبت پہلو تلاش کر سکتے تھے، اور یہ کوئی راتوں رات پیدا ہونے والا مثبت پہلو نہیں تھا۔ یہ مسلسل موجود ہے لیکن اس کی توجہ نہیں، اور اس کا نام ہے احساس۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ احساس کو تو ہر وقت وزیر اعظم اور ان کے ساتھی اچھالتے رہتے ہیں، لیکن کسی چیز کا ذکر کرنے اور اسے اپنی کارکردگی کا پوسٹر بنا کر پیش کرنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر کوئی ایک سبق اس حکومت کو اس عرصے میں سیکھنے کی ضرورت تھی تو وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کو گرانے کے چکر میں حکومت خود کو بنانے کے عمل کو فراموشی کر بیٹھی۔ اس ہفتے پیش آنے والے واقعات نے بڑے ہی ظالم انداز میں اس عمل کی تصدیق کی ہے۔ کیسے؟ عمران خان کی سیاست کے 3 ستون ہیں: نمبر 1 کرپشن کے خلاف جہاد، نمبر 2 طاقتوروں کا احتساب، اور نمبر 3 عوامی فلاحی ریاست۔ پہلے 2 کے لیے ریاست کے مضبوط بازوں کی ضرورت ہے، اور تیسرے کے لیے اس کا نرم دل۔ کاغذوں میں یہ ایجنڈا بڑا خوشکن ہے۔ یہ ایجنڈا اپنے آپ میں اتنا وسیع ہے کہ کسی بھی حکومت کے 5 سال کا عرصہ تو اسی کو یقینی بنانے میں لگ جائے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اور ابتدائی دور میں گورننس کے معاملے میں جھٹکے کھا کر پی ٹی آئی اپنے ہی کنٹینر والے بیانیے کے ہیجان میں الجھ کر رہ گئی اور گیند سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ گیندیں جو بڑے آرام سے بیٹ سے مڈل کی جا سکتی تھی، بیٹ اور پیڈ کے درمیان گیپ میں سے نکلنے لگی۔ حکومتی جماعت کی سیاست جن 3 ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے پہلے 2 پر اتنا شور مچایا گیا کہ تیسرے شور میں کہیں گم ہو گیا۔ حکومت نے اطلاعات و ابلاغیات کی تمام تر مشینری کو محض اپوزیشن پر مبنی الزامات کے ذریعے اس کو دبانے پر لگا دیا، اور کئی بار اپنے الزامات کو وہ ثبوت بھی قرار دیتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ حکومت اپنے ہی لگائے گئے الزامات میں تضادات کے بوجھ تلے دبنے لگی۔ اس حکمت عملی سے ملنے والے فوائد بتدریج کم ہونا ہی تھے، اور جب وہ کم ہوتے تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت لڑکھڑاتی نظر آتی ہے۔ یہ غیر ضروری تھا جس وقت پی ٹی آئی کے میڈیا مینیجرز زہر افشانی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں تھے، اور ساتھ ہی بار بار کی تبدیلیوں سے بھی نبرد آزما تھے۔ کچھ لوگ خاموشی سے کام کر رہے تھے، ایک ایک منٹ کر کے پی ٹی آئی کی سیاست کے تیسرے ستون کو کھڑا کرنے میں۔ ایک ایسا ہی فلاحی پروگرام جو اتنا وسیع اور بہتر انداز میں چلایا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی گورننس کا چہرہ بن جائے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے زیر اہتمام چلنے والا احساس پروگرام اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ ملک کے تقریباً 30% آبادی کو سماجی تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
لوگ اس کے بارے میں جانتے تو ہیں، لیکن جو کچھ اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے وہ بہت کم جانتے ہیں۔ حکومت نے احساس کے لیے رقم فراہم کی ہے، اس کو اجاگر بھی کیا ہے، لیکن یہ اس کی تفصیل عوام کو بتانے میں ناکام رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی ابلاغی حکمت عملی کی کوئی ایک بڑی ناکامی ہے تو وہ یہ ہے۔ احساس پروگرام کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق یہ سماجی تحفظ کے 20 مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ان تمام کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو کہ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس حکومت کے دیگر کاموں کے برعکس نتائج بھی فراہم کر رہا ہے۔ حال ہی میں احساس نے ملک بھر میں 2,40,00,000 گھرانوں کا ڈیجیٹل سروے مکمل کیا ہے۔ یہ ایک بڑا محرکہ ہے اور اس کے ذریعے حکومت نے اتنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو کہ مستقبل میں پالیسی سازوں میں استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ ان گھرانوں کے آبادیاتی، معاشی و سماجی حالات، تعلیم، صحت، روزگار، معذوری، بجلی و گیس کے استعمال، اثاثہ جات اور دیگر کئی حوالوں سے معلومات اکٹھی کر چکا ہے۔ حکومت کی بدقسمتی کا یہ انتہائی متاثر کن کام اس کی ابلاغی پالیسی کے کونے قدرے میں پڑا ہے۔ درجنوں وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور ترجمانوں میں سے کوئی بھی سماجی تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے اتنے بڑے کارنامے کو حکومت کی ایک کامیابی کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پی ٹی آئی کے دیگر تمام پروگرامز کے مقابل میں احساس پروگرام پر جتنا پیسہ، محنت اور کام لگا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ حکومت کی میڈیا حکمت عملی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی جگہ سیاسی مخالفین کو برا بھلا کہنا اس کے ترجمانوں کی اولین ترجیح ہے۔ اور یہی سب سے افسوسناک بات ہے کہ پارٹی جو تاثر مینیج کرنے کے حوالے سے مسلسل جٹی ہوئی ہے اور وہ اس پروگرام کا تاثر بنانے میں ہی ناکام ہے جو واقعتاً نتائج دے رہا ہے۔ اس تمام عرصے میں حکومت کرپشن کے خلاف اپنی کاوشوں کے حوالے سے بیانیہ بنانے میں مصروف رہی ہے، جبکہ جس چیز پر بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ نہیں۔ اگر آج پی ٹی آئی تاثر بنانے کی جنگ میں شکست سے دوچار ہے تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔